آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی جو بہادری، تقوی اور قربانی کی روشن مثال ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز زندگی کے بارے میں بہت سی خوبصورت باتیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے مزینہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا تو آپ اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ مدینہ حاضر ہوئے اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت نعمان نے اسلام کے ابتدائی مارکوں میں بھرپور شرکت کی، لیکن ان کا اصل کارنامہ ہے جنگ میں ہوں خدا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان کو 30,000 کے لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور اس جنگ کو فتوح کہا جاتا ہے، یعنی فتوحات کی ماں۔ جنگ کے دوران حضرت نعمان نے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے شہادت پائی، لیکن ان کی قیادت میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ حضرت نعمان نے کس طریقے سے اپنا اسلام قبول کیا، اس واقعے کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت رئیس مزین نعمان رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں اپنے بھائیوں اور قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ اپنے 10 بھائیوں اور 400 اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر نعمان کو اپنے بڑے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کچھ تو ہدیہ لے کے جانا تھا۔ اب وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے تھے اور انہیں یہ شرم محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ان پہ حالت یہ تھی کہ وہ خشک سالی کا سال تھا اور ان کی تمام فصلیں اور تمام مویشی جو ہے وہ تباہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے پھر بھی تمام بھائیوں کے گھروں کا چکر لگایا اور تمام بکریوں کو اکٹھا کیا جو قحط سے بچ چکی تھی، ان کو ہانکتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مدینے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اب تک عرب کے کسی ایک گھر کے 11 بھائیوں نے ایک ساتھ اور 400 لوگوں نے بیک وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ حضرت نعمان کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرت نعمان پرجم رسول کے زیر سایہ آ گئے اور پھر کسی تاخیر اور کوتاہی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی وہ پیش آئے، اور جب حضرت عمر بن خطاب نے خلافت کی دور سنبھالی تو اس وقت بھی حضرت نعمان نے ایک قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ قادسیوں میں ایرانیوں کے ساتھ مارکا رائی سے چند روز قبل لشکر مجاہدین کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت نعمان کی قیادت میں ایک وفد کسرا کے پاس بھیجا۔ جب یہ وفد ایران کے دارالسلطنت مدائن پہنچا تو اس نے دربار شاہی میں داخلے کی اجازت چاہی۔ کسرا نے انہیں اجازت دے دی اور پھر اپنے ترجمان کو بلا کے کہا، ان سے کہو تم ہمارے ملک میں کیا لینے آئے ہو اور کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ جنگ پہ اکسایا ہے؟ شاید تم لوگوں کے اندر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی جرت اور اس پر قبضہ کرنے کی خواہش ہے۔ حضرت نعمان نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہاری طرف سے جواب دوں، اور اگر تم میں کوئی بولنا چاہتا ہے تو تم لوگ بول دو۔ تو سب لوگوں نے کہا، نہیں، آپ ہی جواب دیجیے۔ حضرت نعمان نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری ایک لمبی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں گے اور اگر آپ ہمیں جزیہ دے دیں گے تو پھر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، نہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ اب حضرت نعمان کی یہ تقریر سن کے تو کیسر کو بڑا غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں روح زمین پر کسی ایسی قوم کو نہیں جانتا جو تم سے زیادہ بدبخت ہو، تم سے زیادہ قلیل تعداد اور تم سے زیادہ غیر منظم اور بدحال ہو۔ ہم تمہارے معاملے کو اپنی سرحدی حاکموں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے تم سے اطاعت کا عہد لیتے تھے۔ پھر اس نے غصے پہ قابو پاتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی تنگ دستی اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ادھر آئے ہو تو ہم تمہارے علاقے میں خوشحالی کے ساتھ تمہیں واپس بھیجیں گے۔ یہ تمام باتیں سن کے ارکان وفد میں سے ایک شخص نے بڑا سخت جواب دیا۔ تو کیسرا نے کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل غلط نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرا دیتا، اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جا کے اپنے قائد سے کو بتا دینا جنگ کرنے کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں، جو اسے اور تم سب کو ایک ساتھ قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لانے کا حکم دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا، یہ ٹوکری شخص کے سر پہ رکھ دو جو ان میں سے سب سے زیادہ معزز ہے۔
انہوں نے وفد میں پوچھا تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا میں۔ آدمیوں نے بھری ہوئی ٹوکری ان کے سر پہ رکھ دی اور وہ اسے لے کر مدین سے باہر نکل کے پھر اسے اپنی اونٹنی پہ رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں لائے اور ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالی ہمیں جلد فتح نصیب کرے گا۔ اس کے بعد قادسیہ کا ایک زبردست مارکا ہوا اور تمام کافروں کو خندق میں دفن کر دیا۔ قادسیہ کی شرمناک اور عبرتناک شکست کے بعد ایرانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے دوبارہ اثر نو سے اپنے آپ کو ترتیب دیا اور آزمودہ آدمیوں کی 1.5 لاکھ فوج جو ہے اسے پھر تیار کر کے بھیج دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کی اس فوج کا پتہ لگا تو انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی یعنی کہ حضرت نعمان کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً وہ اس مہم کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان کو ایک لمبا خط لکھا اور اس میں کہا کہ اما بعد مجھے معلوم ہے کہ ایرانیوں کی زبردست جماعت تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہے۔ جب میرا خط تم کو پہنچے تو لشکر مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کے اللہ کے حکم سے ان پہ ٹوٹ پڑنا اور دیکھو مسلمانوں کو کسی دشوار گزار رستے سے لے کے مت جانا جس سے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں، اس لیے مسلمانوں کا ایک ایک فرد میرے نزدیک 1000 دینار سے بہتر ہے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت نعمان کو جب امیر المومنین کا یہ خط ملا تو اپنے لشکر کو لے کے دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے سواروں کا ایک دستہ تیار کر لیا۔ جب سواروں کا یہ دستہ نہاون کے قریب پہنچا تو ایک جگہ پہنچ کے ان کے گھوڑے رک گئے۔ سواروں نے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر وہ گھوڑے تو ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں نے پورے فرش پر کیلیں بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں جو گھوڑوں کے پاؤں میں چبھ گئی۔ اب جب وہ یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے حضرت نعمان کو آگاہ کیا اور خواہش کی کوئی سلسلے میں اپنی رائے سے ہمیں مستفید کرنے۔ حضرت نعمان نے حکم بھیجا کہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں۔ اچھا، اس وقت حضرت نعمان نے ایک ایسی تدبیر چلی جس نے دشمن کو بکھلا کے رکھ دیا۔ حضرت نعمان نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ رات کو روشن کر دیں آگ کو اور تمام دشمنوں کو اس طرح کا تاثر دے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ یہ سوچ کے دشمن آگے آئیں گے اور جتنے بھی کیلیں انہوں نے بچھائی ہوئی ہیں انہیں خود ہی ہٹائیں گے تاکہ وہ ہم تک پہنچ سکے، پھر ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ حضرت نعمان کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی۔ ایرانیوں نے جیسے دیکھا مسلمانوں کا ہراول دستہ ان کے سامنے شکست کھا رہا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو کہا رستوں کی صفائی کرو، ہم خود جا کے مسلمانوں کو گرفتار کریں گے۔ جبکہ حضرت نعمان اپنی فوج کے ساتھ نہاون کے بلائی حصے پہ خیمہ زن ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دشمن پر اس کی بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہیں ہے وہ تیار ہو جائے، جب دوسری تکبیر کہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی تلوار بے نیام کر دے، اور جب تیسری تکبیر کہوں تو بس تم لوگوں نے حملہ کر دینا۔ حضرت نعمان نے پے در پے 3 تکبیریں کہیں۔ آخری تکبیر کے ساتھ ہی وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں کی صفوں پر جھپٹ پڑے۔ ان کے پیچھے مسلمانوں کا لشکر بھی سیلاب کی طرح پیچھے بڑھتا چلا گیا۔ پھر دونوں فوجیں باہم ٹکرائیں اور ان کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس کا مارکا صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آخر ایرانیوں کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی، مقتولین کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت نعمان کا گھوڑا اس میں پھسل کے گر پڑا، حضرت نعمان بھی گھوڑے سے گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے اور آخر کار زخموں کی تاب نہ لا کے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے علم اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور ان کی لاش کو ایک چادر سے چھپا دیا اور ان کی شہادت کو مسلمانوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب یہ فتح عظیم اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تو مسلمانوں نے فتح فتوح کا نام دیا۔ اس وقت لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت نعمان بن مقرن کدھر ہیں، تو ان کے بھائی نے ان کی لاش پہ سے چادر اٹھا دی کہ یہ ہیں تمہارے امیر۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور آخر کار وہ دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ نعمان کی موت سے اسلام کو ایک زبردست نقصان پہنچا تھا۔ حضرت نعمان نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے سچے ایمان، تقوی اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اسلامی واقعات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔